کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. دیکھو سمجھ میں آئے، ہر جگہ سبحان اللہ سے کام نہیں چلانے کا. کہیں سبحان اللہ بھی ہے، کہیں اللہ اکبر بولنا پڑتا ہے، کہیں یا اللہ. تو جیسے جیسے موقع ہے ویسا سمجھنے کا پھر بولنے کا. اب میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو بیان کر رہا ہوں، تم بولو سبحان اللہ. تشریف لائیے. میں اللہ تعالیٰ کے جلال کو بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو سبحان اللہ. ہاں میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان کروں تب آپ کہو کہ ٹھیک ہے سبحان اللہ. جب جلال بیان ہو تو کہو اللہ اکبر. ہر چیز بولنے کا الگ الگ طریقہ ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہاں رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کوئی چھپی بات نہیں ہے، اکثر ہم سنتے رہتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ یاد دلا رہا ہے ان بندوں کو جن کو تخلیق کیا، جن کو بنایا. ان سے کہہ رہا ہے کہ سن لو لوگوں، یہ ساری کائنات، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے، یہ سب کے سب فنا ہو جائے گا، سب کے سب ختم ہو جائے گا، سب نیست ہو جائے گا، اور ہست یعنی رہ جائے گا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت رہ جائے گا. اللہ کے علاوہ اس کائنات میں سب چیز فنا ہے. یعنی جس سے تو دل لگائے بیٹھا ہے تو خود بھی فانی ہے، جس سے دل لگا رہا وہ بھی فانی ہے. تو جس جگہ پر رہ رہا ہے، جس مکان سے، جس دکان سے، جن کاروبار سے تو نے اپنے دل کو لگائے بیٹھا ہے، ایک وقت آئے گا، ایک لمحہ آئے گا کہ اس لمحے کو بھی یہ خبر نہیں کہ وہ لمحہ کب آئے گا، اس لمحے کو بھی وہ لمحہ خبر نہیں. لیکن ہاں اس کائنات سے ساری کائنات فنا ہوگی، خود یہ کائنات فنا ہوگا. یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ تم سور پھونکو، جب وہ سور پھونکیں گے تو ساری کائنات فنا ہوگی. لیکن ایک مرتبہ اور وہ جب سور پھونکیں گے تو وہ خود بھی نہیں بچیں گے، بلکہ وہ بھی نیست ہو جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے، رب کے فضل سے، قیامت قائم ہونے کے بعد اس وقت پھر تمام عالمین میں جتنے انسان و جن ہوں گے وہ تمام کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. حشر کا میدان قائم ہوگا. لوگ اس سے بے بہرے ہیں. لوگ اپنے خواہشات میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے آرام کی چیزوں میں، اپنے ان فنا ہونے والے اشیاء میں اس طریقے سے کھو گئے ہیں کہ انہیں اس چیز کا اطلاع ہی نہیں کہ ہمیں اس داری پانی سے کوچ کر کے حشر کے میدان میں اپنا چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے. یہ چیز نہ ہمیں یاد ہے، نہ ہمارے نسلوں کو یاد ہے، نہ ہمارے پیرنٹس کو یاد ہے، نہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یاد ہے. خیر وہ تو دیگر اقوام کے لوگ، ان کا حشر وہ جانے. لیکن فی الحال جن کے لیے جو اسلام قبول کر بیٹھے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر نہیں ہیں، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے سینے سے، کلیجے سے لگا کے رکھا ہے، وحدانیت کو جو پکار رہے ہیں اللہ ایک ہے، کم از کم انہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کائنات فانی ہے. اب حشر کا میدان قائم ہوگا.
حشر کے میدان میں حالات کچھ ایسے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسشان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ اگر ایک نیکی بھی تمہارے پلڑے میں کم آ گئی، ایک نیکی کے لیے تم در در بھٹکو گے، لیکن وہ ایک نیکی جو آج ہم چاہیں تو ہزاروں نیکیاں ایک منٹ میں کر سکتے ہیں، ایک دن میں ہم لاکھوں کروڑوں نیکیاں کر سکتے ہیں، اتنے آسان ہمارے لیے نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ ہم راستہ چل رہے پتھر کو ہٹا دیں کہ کسی ہمارے بھائی کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام عزت اس لیے کریں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ہم اپنے اسباب کو اس لیے یاد کریں کہ ہم پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فریضۃ العلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، مسلمانوں پر، مومنوں پر، مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے ہم علم حاصل کر رہے تو بھی ثواب ہے نا؟ کتنے ثواب، بڑوں کی عزت کر رہے ہیں اس لیے کہ حضور نے اس کا حکم فرمایا، وہ بھی ثواب ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں۔ اب کہنے کی بات یہ، نیکیاں کمانا اتنا آسان تھا یہاں، لیکن ہائے غافل جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اس میدان میں جب پلڑے میں تیرے ایک نیکی کم پڑے گی، در بدر بھٹکے گا، کوئی تجھے نیکی دینے والا نہ ہوگا۔ وہ جو تیرے محبت میں یہاں ڈوبا رہتا تھا، وہ دوست جس دوست کے ساتھ تو دنوں رات ایک کر دیتا تھا، وہ ماں باپ، سب کے سب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی ایک نیکی نہ دے گا۔ ہاں، کل میں نے ایک حدیث پاک پڑھا، اللہ اکبر، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، لیکن ہاں ایک بیٹا ایسا بھی ہوگا جو بیٹا اپنے باپ کو، اپنے ماں کو تلاش کرے گا، تلاش کرے گا۔ وہ کہا، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے کل سینڈ کیا تھا آپ لوگوں کے مرکز علم و حکمت پر، جو بھی ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا، تو وہ بیٹا تلاش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس باپ نے، اس ماں نے اپنے بچے کو جو تعلیم دلایا، عربی تعلیم دلایا ہوگا، قرآنی تعلیم سے سرفراز فرمایا ہوگا، تو اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کو، ان کے باپ کو تلاش کر کہے گا، تلاش کر کے لاؤ اپنے باپ کو، انہیں ہم جواہرات کا تاج پہنائیں گے۔ وہ بیٹا اپنے باپ کو تلاش کرے گا کہ رب تبارک و تعالی اس بچے کو، اس بچے کے باپ کو، جس کے باپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا، اس کے باپ کو ہیرے جواہرات کا تاج پوشی کرے گا۔ لیکن ہاں، سب دوڑیں گے، بھاگیں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا، لیکن یاد رکھنا، نیکیاں کمانا جس طریقے سے یہاں آسان ہے، وہاں نیکیاں پا لینا اسی طریقے سے مشکل ہے۔ اب سوا نیزے پر سورج ہوگا، کھولتا ہوگا، ذرا یاد کرو، آج تھوڑی سی ہلکی گرمی ہو جاتی ہے، دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور ننگے پیر اگر ہمیں چلا دے تو ہمارا پیر سلگ جاتا ہے، ہم ایسا ایسا اٹھا اٹھا کے بھاگتے ہیں، ہمیں اتنا برداشت نہیں۔ آج پتہ نہیں کتنا ملین بلین اوپر سورج ہے، وہ سورج کی شعاع کتنی اوپر سے جب زمین پر پڑتی ہے، ہمارے حالات اس طرح نہیں ہیں، ہمارے نازک تر بدن، ہمارے پیر اسے قبول نہیں کر سکتے، اس کی تپش کو قبول نہیں کر سکتے، اس کے گرمی کو قبول نہیں کر سکتے۔ اب سوچو، تانبے کی زمین ہوگی، اس تانبے کی زمین پر انسان یہی ہوگا جو گناہوں سے ڈوبتا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تپش کا یہ عالم ہوگا کہ پسینے میں وہ ڈوبتا ہوگا، انگڑائیاں لیتا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا اس کے گناہوں کے اعتبار سے، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا اس کے گناہوں کے اعتبار سے، ارے کوئی تو پسینے میں ڈبکیاں مارتا ہوگا اس کے گناہوں کے اعتبار سے۔ مگر ہاں، ایسے وقت میں سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، یاد کرو کیا جواب دو گے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، روز محشر کہ جاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت، کہ محشر کا دن جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے سے سرابور ہوں گے،
اس وقت جو سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ یہ پوچھ ہوگی، بتاؤ تم نے نماز کتنا پڑھا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، مسجدیں ویران کر بیٹھے ہیں۔ ارے مسجدوں میں چلے جاؤ تو جمعہ کے دن ہاؤس فل رہتا ہے۔ کچھ تو ایسے بدبخت انسان مسلمان ہیں جو خود کو مسلمان بتاتے، شرم نہیں آتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کیا جواب دیں گے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ یہاں پر ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ان چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دے جو فانی ہے۔ ہم تو بیوقوف ہیں، جیسے ہم بچے ہو گئے ہیں۔ ایک بچہ جو پیدائش کے بعد میں 4-5 سال کا ہوتا ہے، اگر اسے پلین اڑنے والا بچے آج کل 1500-2000 کا آتا ہے، اگر وہ لا کے دے دو تو اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہوتا ہے، اس کھلونے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو ماں اگر کہیں چلی گئی اس کو چھوڑ کے تو وہ مست رہتا ہے۔ لیکن اسے خبر اگر ہوتی کہ کھلونا ٹوٹ جائے گا تو وہ مگن ہوتا؟ مٹی کا کھلونا ہے یہ دنیا، یہ جتنی رانائیاں سب مٹی کا کھلونا ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے سے کتنے ہمارے چاچا بابا کا انتقال ہو گیا، مگر ہم ہوش میں نہیں آتے۔ خدارا ہوش کے ناخن لو، نیک بنو، ایک بنو، عبادات کرو، اللہ کو راضی کرو، نمازیں پڑھو، ماں باپ کی عزت کرو، اپنے اسباب کو اچھے سے یاد کرو، اپنے نسلوں کے بارے میں سوچو، انصاف کو قائم رکھو۔ مسلمان تم ہو، انصاف تم سے نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ یہ دنیا کے انسان تم سے انصاف لیا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا تم منصف بن کر رہتے تھے، مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہم انصاف کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہے۔ ہمیں پاکیزگی کا ہمیں درس دیا گیا، آج ہم غیروں کے علاقوں میں پاکیزگی تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اپنے محلوں، اپنے علاقوں کے اندر پاکیزگی ہم نہیں رکھتے، اپنے زبان کی صفائی نہیں رکھتے، اپنے قلب کی صفائی نہیں رکھتے، اپنے بدن کی، اپنے کپڑے کی صفائی نہیں رکھتے، اپنے علاقے کی صفائی نہیں رکھتے۔ آج جو کلچر ہمیں بذات خود حضور نے عطا فرمایا تھا، آج غیروں نے اسے اپنائے بیٹھا ہے، اور تم نے غیروں کے طریقے کو اپنائے بیٹھا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے لو، ابھی وقت ہے بچوں۔ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں۔ دیکھو اس سے پہلے ممکن ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے والا اس طریقے سے نہ ہوا ہو، اچھے کچھ لوگ اس طریقے سے تعلیم حاصل نہ کر پائے ہو کسی وجہ سے، کسی پریشانی کے سبب، لیکن آج تمہیں موقع ہے، موقع ملا ہے۔ آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ نیک کام کریں گے، عبادت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، بڑوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، خود بھی آباد کریں گے، دوسروں کو بھی لے کے جا کے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسوں میں ایسے بچوں کو ہم گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، جو بچے باہر کالے میدان میں، جھولے میدان میں باہر جو غلط کام کر رہے ہیں، ایسے بچوں پر محنت کریں گے انشاءاللہ، نیک کام کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب بنا لے ادب کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔